أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم صدق الله العظيم. یہ سورۃ محمد ہے، مدینہ منورہ میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان صورتوں میں سے ہے، اور اکثر مفسرین کی رائے اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ صورت جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی، کیونکہ اس میں ابھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کچھ قیدیوں کے احکامات بیان ذکر کیے گئے ہیں، تو اور بدر میں بھی 70 قیدی ہاتھ آئے تھے اور مختلف اس حوالے سے مشاورت ہوئی تھی کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ یہ تھا کہ ان سب کو قتل کر دینا چاہیے، بلکہ جو ہمارا عزیز ہیں تو ہر رشتہ دار دوسرے کو قتل کرے تاکہ اس کے دل میں ایمان بڑھے اور کافروں کے دلوں میں مومنین کا رعب اور دبدبہ بھی بیٹھ جائے کہ یہ ہر حال میں اسلام کو مقدم رکھتے ہیں، دین کو مقدم رکھتے ہیں۔ تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین اور صدیق اکبر بھی رقیق القلب، انہوں نے مشورہ دیا کہ نہیں بھائی ان کو چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں اس کے جواب میں یہ تعلیم دے دیں۔ چھوڑ دیا تو آیات نازل ہوئیں، آپ پڑھیں گے ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یثخن فی الارض، کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان کے پاس قیدی آئیں اور وہ ان کے ساتھ ان کو خون ریزی کیے بغیر ویسے ہی چھوڑ دیں۔ گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ تو یہ جو ماحول تھا، یہ وہ دور تھا جب اہل عرب کے جو کفار تھے وہ مدینہ منورہ کے اندر اٹھتے ہوئے اسلام کو اور ایک نئی حکومت کو دیکھ بھی رہے تھے اور اسے گرانے کی کوششوں میں بھی لگے ہوئے تھے۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد اور قتال کے احکامات بھی بیان فرمائے کہ بھئی اگر کوئی تمہیں تنگ کرتا ہے، اب تک تو تمہیں منع تھا کہ جواب نہیں دینا، صبر صبر صبر، بس فاعفو واصفحوا، معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو، لیکن اب تمہیں جہاد کرنے کی اجازت دی جاتی ہے اور انتقام لینے کی اجازت دی جاتی ہے، اعلاء کلمت اللہ کو غالب کرنے کے لیے کفار کے ساتھ جنگ کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو اسی حوالے سے احکامات ہوں گے، آپ دیکھیں انشاءاللہ۔ اور شروع میں آپ دیکھیں تو بڑے عجیب انداز میں اللہ تعالیٰ نے، قرآن تو پورا ہی عجیب و غریب ہے، اپنے اندر بہت کچھ سموئے ہوئے ہے، بشرطیہ کہ کوئی لینے والا ہو۔ تو بڑے عجیب انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز کیا، پہلے کافروں کا ذکر کیا اور ان کے افعال و کردار کا، پھر ایمان والوں کا ذکر کیا کہ ایمان والے کیوں کامیاب ہیں اور کون ہوتے ہیں، پھر کافر لوگ اس دنیا کے اندر کیا کرتے ہیں، اتبعوا الباطل، ایمان والے کیا کرتے ہیں، اتبعوا الحق من ربہم۔ تو بڑے ایک خاص انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو شروع فرمایا ہے۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، رزلٹ یہ ہوا کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ جو دنیا میں اچھے کام کیے اس کا بدلہ بھی آخرت میں نہیں ملے گا، آخرت میں ان کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کفر کا راستہ چنا ہے۔ اچھا جی، ایمان والے کیا ہیں؟ ایمان جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اور خاص کر اس چیز پر ایمان لائے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے،
اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ تو کافروں کے ساتھ تو ہوا اضل اعمالہم، تو ایمان والوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ نے فوراً رزلٹ بتایا، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ ان سے ان کی سیئات کو، چھوٹی موٹی خطاؤں کو بھی ہٹا دے گا، ختم کر دے گا، واصلح بالہم، اور ان کے حال کو بھی عن قریب اچھا کر دے گا، وقتی طور پر اگرچہ تکلیف میں ہو لیکن ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، ایسا ہوا کیوں ایمان والوں کے ساتھ اور کافروں کے ساتھ؟ فرمایا اس لیے کہ کافر لوگ وہ ہیں جنہوں نے باطل کی اتباع کی ہے، اور ایمان والے وہ ہیں جنہوں نے حق کی اتباع کی ہے۔ من ربہم، حق بھی ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اس میں ربہم میں بھی بڑے راز چھپے ہوئے ہیں، اگر میں اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس میں خاص کر ایمان والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ بھئی ہر نظر آنے والا حق حق نہیں ہوتا، ہر نظر آنے والی اچھی چیز اچھی نہیں ہوتی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، بازار میں نظر آنے والی ہر چیز آپ کی اپنی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر حق جس کی اتباع کی جا رہی ہو، جس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہوں، تو لازمی نہیں ہے کہ وہ حق ہو۔ حق وہ ہوگا جس میں من ربہم شامل ہوگا، جو رب کی طرف سے ہوگا وہ حق ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ جس کو لوگ قبول کر رہے ہیں، یا جس پر وہ عمل کر رہے ہیں، یا جس پر چلتے جا رہے ہیں، تم بھی اسی کو حق سمجھ کے ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ بھئی یہ حق ہے، ایسا نہیں۔ باطل دیکھیں بہت سارے ہیں، تو باطل کے ساتھ کوئی قید نہیں لگائی کہ شیطان کی طرف سے ہو، یا کافر کفار کی طرف سے ہو، یا فلاں نہ، کیونکہ دین اسلام ایک ہے۔ اب اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب باطل ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو شخص دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرے گا یا اس میں اپنی کامیابی تلاش کرے گا، تو اللہ فرما رہے ہیں ہم اسے ہرگز قبول نہیں کریں گے، ہم اسے بالکل بھی قبول نہیں کریں گے، اور وہ اپنا نقصان اٹھائے گا۔ فرمایا کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ انہیں حق اور باطل میں فرق سمجھ میں آ جائے، بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، فرمایا جب تم ملو کافروں سے تو ان کی گردنیں اڑاؤ۔ یہاں ملاقات سے مراد جنگ کے میدان میں ملاقات ہے، ایسا نہیں ہے کہ کہیں بھی کافر مل جائے تو اسے قتل کر دو، اسلام اس چیز کا درس نہیں دیتا۔ یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ جب بھی تم ملو کافروں سے، تو یہاں ملنے سے مراد میدان جنگ میں، تو وہاں پھر گھبراؤ مت، بلکہ خوب ان کی گردنیں اڑاؤ، اچھے طریقے سے ان کو قتل کرو، حتیٰ کہ جب تم ان کی خون ریزی کر لو، فشد الوثاق، پھر ان کو مضبوطی سے باندھ لو، باندھنے کا مطلب قید کر لو۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، قید کرنے کے بعد اب ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ انہیں احساناً آزاد کر دیں، وَإِمَّا فِدَاءً، یا پھر پیسے لے کر آزاد کر دیں، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، حتیٰ کہ جنگجو اپنے اوزار رکھ دیں۔ یہاں تو محض دو صورتیں بیان فرمائی ہیں کہ آپ ان کو احساناً آزاد کر دیں یا پیسے لے کر آزاد کر دیں۔ یہ کس تناظر میں باتیں کہی جا رہی ہیں تو تفصیلات میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہیں، جنگ بدر کے حوالے سے، ان کے قیدیوں کے حوالے سے۔ البتہ مسئلے کی روشنی میں اتنا یاد رکھیے کہ اسلامی حکومت کو یا اس وقت کا جو امیر لشکر ہے اسے شریعت نے 4 قسم کے اختیارات دیے ہیں۔ وہ قیدیوں کو احساناً آزاد بھی کر سکتا ہے، قیدیوں کو پیسے دے کر بھی چھوڑ سکتا ہے،
اور تیسرا یہ کہ ان کو قتل بھی کر سکتا ہے، اگر اندیشہ ہے اسے کہ اگر میں نے ان کو چھوڑ دیا تو نقصان پہنچائیں گے، تو وہ ان قیدیوں کو قتل بھی کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اور اگر امیر لشکر یہ محسوس کرے کہ ان کو زندہ رکھ کر مسلمانوں کے خدمت کے لیے سر انجام دیا جائے، اپنا غلام بنا لیا جائے اور مسلمانوں کی خدمت کریں، اور مسلمان ان سے فوائد حاصل کریں، یعنی مثلا وہ کچھ سیکھے ہوئے ہیں تو ہمیں سکھا دیں، اس طرح کی، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایک پانچویں صورت یہ بھی بنتی ہے جو پیسوں میں داخل ہوگی فضا ان میں، کہ آپ قیدیوں کا تبادلہ کر لیں، کہ اپنے قیدی لے لیں اور ہمارے دے دیں، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ پانچوں صورتیں بہرحال جائز ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ان سے خود ہی انتقام لے لیتا، لیکن بات یہ ہے اللہ تمہارے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمانا چاہتا ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم جہاد فی سبیل اللہ کے لیے میدان میں اترتے ہو یا نہیں اترتے، تم اپنی جانوں کا نذرانہ اللہ کے لیے پیش کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ آج دیکھ لیجئے فی زمانہ ہم نے جہاد چھوڑا تو اللہ نے ہمیں دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ فرمایا والذین قتلوا، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، ہرگز ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ یہاں یہ بات عجیب سی لگ رہی ہے بظاہر کہ جو شہید ہو گئے تو اللہ ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ فتح حاصل تو ہوئی نہیں ہے، ابھی جو ہمارا مقصد تھا وہ ابھی حاصل نہیں ہوا، اور جو ہمارے ساتھی شہید ہو گئے تو وہ مقصد سے منزل سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، تو شاید ان کی جانیں رائے گاہ چلی گئی، ان کی اس جان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے مقام پر پہنچ چکے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جنت کا ان سے وعدہ کیا تھا وہاں داخل ہو چکے ہیں، اور ان کا اللہ تعالیٰ نے سیہدیہم، عن قریب ان کو اللہ تعالیٰ رہنمائی بھی کرے گا، ان کے حال کو بھی اچھا کر دے گا، اور ان کو اس جنت میں بھی داخل کر دے گا عرفہا لہم، جس کا تعارف انہیں پہلے ہی کرایا جا چکا ہے۔ تو یہ ان خیالات کو جو صحابہ کے ذہن میں آ رہے تھے ان کو دور فرما دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کو پہلے ہی کامیاب کر دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فدعس لہم، ان کے لیے تو تباہی ہی تباہی ہے، سب سے بڑی تباہی تو یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے ناپسند کیا اس چیز کو جو اللہ نے اتاری، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اعمال کا بدلہ اگرچہ کافروں کو بھی دنیا میں ملتا ہے، لیکن ظاہر ہے اس ملنے کا کیا فائدہ جو عارضی دنیا کے لیے ہو، اصل تو عمل کا وہ فائدہ ہے جو آخرت میں ملے۔ الکیس من دان نفسہ عاملا لما بعد الموت، تم میں سے سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنی زندگی میں وہ کام کرے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے۔ دنیا میں اگر ان کو نیکیوں کے بدلے میں کچھ مل بھی جاتا ہے تو کوئی فائدہ ہی نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اس کی کوئی وقت ہوتی، تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پینے دیتے۔ تو دنیا میں دھڑا دھڑ کافروں کو دیا ہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ فرمایا کیا یہ لوگ چلتے نہیں ہیں زمین میں کہ دیکھیں کیسا ہوا ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے تھے، اللہ نے ان پر ہلاکت ڈال دی ہے، اور کافروں کے لیے اور بھی اس جیسی مثالیں ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ ان لوگوں کا مولا ہے جو ایمان لائے، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے، کافروں کا کوئی دوست نہیں ہے۔
यकीनन अल्लाह तबारक व तआला दाखिल फरमाएगा उन लोगों को जो ईमान लाए, नेक अमाल किए, ऐसे बागात में जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया वो तो बस यतमत्ताउन, दुनिया के मालो मदा से नफा हासिल कर रहे हैं और खा रहे हैं ऐसे जैसे कि जानवर खाते हैं। वन्नारु मस्वल लहुम, और आग उनका ठिकाना है। यहाँ जानवरों से इसलिए खासकर तशबीह दी कि जैसे जानवर के खाने का मकसद बस पेट भरना होता है, जैसे वो बेमकसद खाता है, वो तो खैर जानवर है, लेकिन ये इंसान होकर भी बेमकसद खा रहा है, इसका कोई मकसद ही नहीं। जिस रब ने इसको इतना कुछ अता फरमाया है, ये उस रब का शुक्र अदा करने के लिए तैयार नहीं। फरमाया वकाई मिन क़रयतिन हिय अशद्दु क़ुव्वा, कितनी ही बस्तियां हैं जो आपकी उस बस्ती से ज्यादा ताकतवर थी जिन्होंने आपको निकाला। मक्का मुकरमा के काफरों ने, आप जानते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना घर बार सब कुछ छोड़कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले जाने पर मजबूर किया था। तो फरमाया कि इससे आप ये ना समझें कि ये लोग कोई गालिब है, ये लोग हम पर कोई हावी है, ऐसा नहीं है। इनसे बड़े बड़े बदमाशों को हमने गर्क किया है। फिरौन को बहरे गुलज़म में, कौम आद और कौम समूद को, और कौम लूत और असहाब मदियन, और पता नहीं कितनी जमातें इनसे ज्यादा ताकतवर थी, हमने उन सबको हलाक कर दिया। तो ये लोग कितनी बड़ी बात नहीं, लेकिन वक्ती आजमाइश है बस। अहलकनाहुम, हमने उनको जब हलाक किया, फला नासिर लहुम, तो उनकी कोई मदद करने वाला नहीं था। भला जो शख्स अपने रब की तरफ से वाज़ेह दलील पर हो, उस शख्स की तरह हो सकता है जिसके लिए बुरा अमल मुज़य्यन कर दिया गया हो और उन्होंने फिर अपनी ख्वाहिशात की इत्तिबा की हो। ज़ाहिर है ऐसे लोग कभी भी बराबर नहीं हो सकते। मिसाल उस जन्नत की जिसका मुत्तकी लोगों से वादा किया गया है, उसमें ऐसी नहरें हैं जिसमें मिम्मा इन गैरी आसिन, ऐसा उन नहरों का पानी ऐसा है जिसमें कभी स्मेल पैदा नहीं होती, जो कभी खराब नहीं होता। ऐसी दूध की नहरें हैं जिनका जायका कभी तब्दील नहीं होता। व अनहार मिन खम्र लज़्ज़तिल लिशारिबीन, और ऐसी शराब की नहरें हैं जो पीने वालों के लिए लज्जत आफरीन है। व अनहार मिन असल मुसफ़ा, और उनके लिए ऐसी शहद की नहरें हैं जो बिल्कुल खालिस है, उसमें किसी चीज की मिलावट नहीं है, और उनके लिए इसमें हर तरह के फल हैं, उनके रब की तरफ से मग़फ़िरत है। अब बताओ, जिसको ये सब चीजें मिलें, क्या ये उसकी तरह हो सकता है जो जहन्नम में जाने वाला हो हमेशा के लिए। वसुक़ू माअन हमीमा, तो और जहन्नम में वो पिलाए जाएंगे खोलता हुआ पानी जो उनकी अंतड़ियों को काट के रख देगा। कंपेयर किया दोनों को कि एक का ये हाल है और दूसरे दूध की, शहद की, शराब की और पानी की नहरों में नहा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे उड़ा रहे हैं। अल्लाह की तरफ से उनकी हौसला अफजाई और इज्जत अफजाई भी की जा रही है। तो फरमाया बताओ, अब ये और वो बराबर हैं? अब खालिदुन फिन नार कौन है? जो दुनिया में मजे उड़ा रहे हैं और जो दुनिया में थोड़ा सा घुट घुट के जी रहे हैं मुसलमान, आखिरत में उनके लिए मजे ही मजे हैं। तो इसलिए इसमें कंपेयर करके बताया कि भाई ख्याल कीजिए, हर मामले में दुनिया को तरजीह न दीजिए, बल्कि आखिरत का भी कुछ सोचिए। वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक, इनमें से बाज ऐसे भी हैं जो आपकी तरफ बड़े गौर से सुनते हैं आपकी बातें, लेकिन जब आपके पास से निकलते हैं तो कहते हैं उन लोगों को जिनको इल्म दिया गया कि इन्होंने अभी क्या कहा है, इन्होंने अभी क्या कहा है। हालांकि सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी आपका मजाक उड़ाने के लिए और ये कहने के लिए कि हमें पता ही नहीं है। ये खासकर उन मुनाफिकीन का जिक्र हो रहा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठकर जाहिर तो यही करते थे कि हम आपकी बातें सुन रहे हैं बड़ी तवज्जो से, लेकिन सुनते नहीं थे। बाहर निकल कर फिर दूसरों से पूछते थे, और शायद इससे ये भी मकसूद था, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई अहमियत नहीं देते, हम उनकी बातों को कोई तवज्जो नहीं देते। शायद इनका ये भी मकसद हो। तो अल्लाह ने फरमाया इनका जो भी मकसद है, उलाइका अल्लज़ीना तबअ अल्लाहु अला कुलूबिहिम,
اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور انہوں نے اپنی خواہشات کی اتباع کی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت حاصل کی ان کی تو ہدایت میں اللہ نے اور اضافہ کر دیا، اور ان کے تقوی میں بھی۔ وہ لوگ انتظار نہیں کر رہے مگر قیامت کا، جو ان کے پاس اچانک آ جائے گی، اور قیامت کی نشانیاں تو آ بھی چکی ہیں۔ فقد جاء اشراطها، قیامت کی بہت سی نشانیاں تو آ بھی چکی ہیں، تو ان کے لیے کہاں ہوگا نصیحت حاصل کرنا جب ان کے پاس قیامت آ جائے گی۔ نشانیوں سے مراد آپ جانتے ہیں، قیامت کی علامات تین قسم کی علماء نے لکھی ہیں۔ بعض علامات وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے افعال سے ہے، وہ تو تقریباً پوری ہو چکی۔ شرابیں عام ہیں، زنا ہو رہے ہیں، چوریاں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، مسلمان کا خون بہا جا رہا ہے پانی کی طرح۔ جتنی بھی علامات آپ نے بیان فرمائی تھی عمل کے اعتبار سے، وہ تو پوری۔ دوسری علامات آپ نے کچھ علاقائی بتائی تھی، علاقائی کہ بعض علاقوں کے اندر تبدیلیاں آ جائیں گی۔ تقریباً وہ نشانیاں بھی مکمل ہو چکی ہیں، بلکہ جن میں چرواہوں کا بلڈنگیں بنا کر فخر کرنا، تو آج دیکھیے اہل عرب میں سب سے زیادہ بلڈنگیں بڑی بڑی، اور اہل عرب میں سرسبز و شاداب ہو جانا، وہاں سبزے کا آ جانا، وہ بھی آ رہا ہے۔ اور بھی اس طرح کی علاقائی جو آپ نے نشانیاں بتلائیں، وہ بھی تقریباً پوری ہیں۔ اب رہ گئی بڑی نشانیاں، دجال کا آنا، امام مہدی کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، سورج کا مغرب سے نکلنا، زمین سے ایک جانور کا نکلنا جو لوگوں سے باتیں کرے گا، اس طرح کی بڑی بڑی بس علامات رہ گئی۔ فرمایا جان لو یہ بات کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے گناہوں کا استغفار کیجیے، اور مومنین کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ اور یاد رکھیے وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اللہ تمہاری چلنے پھرنے کی جگہ بھی جانتا ہے، اور اللہ تمہارے ٹھکانے بھی جانتا ہے۔ مقصد یہ کہ تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تم سے باخبر ہوتا ہے۔ انسان کو اگر اس کا والد دیکھ رہا ہو، بھائی دیکھ رہا ہو، بلکہ میں اور آپ چونکہ بڑی عمر کے ہیں تو ہمیں تو کوئی عام آدمی بھی دیکھ رہا ہو تو ہم کوئی غلط حرکت نہیں کر سکتے۔ بچہ باپ سے ڈرتا ہے، بڑے بھائی سے، لیکن بڑا آدمی تو سب سے ہی ڈرتا ہے کہ اگر میں نے کوئی حرکت کی تو کیا کہے گا فلاں۔ لیکن کتنے ہم بے حس ہو گئے کہ ہمیں گناہ کرتے ہوئے اللہ سے نہ شرم آتی ہے نہ حیا آتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تمہارے چلنے پھرنے کی جگہ بھی جانتا ہے، جہاں بھی تم جاتے ہو اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ اور اپنی رہائش گاہوں میں اگر کوئی گناہ کرتے ہو، فرمایا مثواکم، اللہ تمہارے ٹھکانوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری خلوتیں جلوتیں دونوں نیک فرمائے۔ آمین جی۔